ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے, اب یہ کورونا میں کچھ تو مان ہی نہیں رہے, جو مان رہے ہیں وہ وہمی ہو گئے ہیں بالکل ہی, دماغ پہ ایسا مسلط کر لیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ ٹینشن سے ہی نہ مر جائے. احتیاط نہیں کر رہے, بس دماغ پہ خامخواہ کا مسلط کیا. میں جیب میں ماسک لے کر بیٹھا ہوا ہوں, کہ بولتے ہوئے تو ماسک نہیں لگا سکتا نا انسان, آپ کہیں گے خود کون سا تو احتیاط کر رہے ہو. اور یہ والا ماسک ہے بھی بیکار ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے. اصل ماسک وہ ہے وہ جو ڈاکٹر لوگ لگا رہے ہیں نا, ہاں کیا نام ہے اس کا, N95. تو لگا لیا کریں ماسک تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو احتیاط پر عمل کر لیں. مصیبت یہی ہے کہ میں ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہتا, جس کو جب تک ہوتا نہیں ہے نا وہ مانتا نہیں, اور جس کو ہوا ہے اس کی چیخیں نکلی ہیں. اور اسپتالوں میں رش ابھی اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے ایک بڑے استاذ کا بھی ایک میسج آیا, انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں جو اچھے ڈاکٹر تھے, اچھی نرسیں تھیں, یا تو بیمار ہو گئے یا مر گئے یا بھاگ گئے ہیں. اب ہے بھائی جونیئر قسم کے لوگ کچھ ہیں جن کو وہ بس چیخنے چلانے دیتے ہیں مریض کو, اور خود آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں پاس. لیکن جب تک ہوا نہیں کھا کے آؤ گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. پھینکتے رہو بیٹھ کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ پھینکتے رہو. اور پاکستان کے اس وقت جتنے مشہور علماء ہیں ان میں 99% کا انتقال کورونا سے ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لواحقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, پوری دنیا بے وقوف ہے. ساری دنیا میں فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں, اب جہازوں کی کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن ہم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ فنڈر, ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے. اصل جب تک مرو گے نہیں یقین نہیں کرو گے, اور جب مر گئے تو پھر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. احتیاط کرو, باقی ہے کہ ڈرو نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا ڈرا دیا تو پھر کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں. موت سے ڈرایا ہے کہ مر جاؤ گے, یعنی یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے. تو اگر زندہ چاہتے ہو, زندگی چاہتے ہو اپنی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, بوڑھے والدین کی بھی, تو احتیاط کر لو بھائی. باقی امید کی بات یہ ہے کہ مر جائیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے, تو اپنی احتیاط کے باوجود اگر مر جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو, ایسے تھوڑی امید ہوگی, کچھ تو ہوگا. حالات کی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی ہے, ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں, خوف میں. مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں, ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو, بہت سی قوموں نے, بہت سے ملکوں نے, بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے, بولو بھائی, ہلا دیا. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں, ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام, یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے, فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک بھی مسلط کریں گے, معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال کا نقصان, جانوں کا نقصان, انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ, پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا,
وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لو گے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان پہ پڑھے لکھے لوگ چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں، اندر اندر سے بھول رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو منہ سے ایسے ظاہر کرے گا. ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غم زدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں. تکلیفوں میں وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی. قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو. اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے. چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کو چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے، پاگل ہو رہے، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ ہو. اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے
غموں میں. اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، بہت چیختے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں، رپورٹ ہے. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہے ہیں. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخفل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤ مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، تو محبت کی علامت. رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہے. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا. پھر رونے کی بات کیا ہے؟ پھر رونے کی بات کیا؟ اور اگر آپ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو، آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی. آپ نے نہیں، یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں اتوار میں نہیں ملیں گے. بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے ہیں محترم تو میرا خیال ہے یہ جرأت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں، اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ بھائی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ تو کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے، یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا
لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہہ گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا. ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں. وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کہ ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن.